جی السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ گوٹ فارمنگ ٹپس میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ایک بہت ہی خطرناک بیماری کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ اور مجھے اکثر میسج آتا تھا کہ بکری جو ہے وہ کھڑی کھڑی گر گئی اور مر گئی، اور یا بچے مر رہے ہیں لگاتار، ہر دوسرے تیسرے دن بچہ مر رہا ہے، اچانک کھڑا کھڑا ٹھیک ٹھیک جو ہے وہ گرتا ہے اور مر جاتا ہے۔ تو میں اس کی ریسرچ میں پڑ گیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے انتھریکس۔ انتھریکس جو ہے بیماری ہے، اس کو پنجابی میں پھڑکی بھی کہتے ہیں اور تلی کا بخار بھی کہتے ہیں۔ تو اس سے بہت اچانک موت ہوتی ہے، اور موت کے بعد بلکہ موت سے پہلے بھی اس کے جو ہے جانور جو ہے اس کے جسم پہ سوزش آ جاتی ہے بہت زیادہ، اور جو سوراخ ہوتے ہیں یعنی کان، ناک اور مینگنوں کی جگہ، پیشاب کی جگہ، وہاں سے جو ہے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ جو خون ہوتا ہے وہ بہت ہی بدبودار ہوتا ہے اور گہرا سرخ ہوتا ہے۔ اور یہ بیماری ایسی ہے کہ یہ انسانوں کو بھی لگ سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس بیماری کا اگر جانور کوئی شکار ہو تو اس کو سب سے پہلے تو جو ہے باقی جانوروں سے فوراً علیحدہ کر دیں، اس کی خوراک بھی، بلکہ اس کا جوٹھا جو ہے یعنی اس کا کھایا ہوا جو بچی ہوئی خوراک ہے وہ بھی علیحدہ کر دیں۔ اس بیماری کی وجہ ہے ایک جراثیم بیسیلس انتھریسس۔ تو بیسیلس انتھریسس ایک ایسا جراثیم ہے جو بہت عرصے تک رہتا ہے، ہیٹ ریزسٹنٹ ہے، یعنی یہ جو ہے گرمی سے، دھوپ سے اور آگ سے بھی ختم نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے جو ہے ایسی بیماری ہے یہ، جو چند بیماریوں میں سے ایسی ہے جو جانوروں سے انسانوں کو لگ جاتی ہے۔ تو آپ نے جب اس کا علاج کرنا ہے تو یہ خیال رکھنا ہے، آپ نے اپنا منہ ڈھانپ کے رکھنا ہے اور دستانے استعمال کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے تو اس کا علاج جو ہے، علاج سے پہلے میں آپ کو علامات بتا دوں۔ ایک تو اس کی قسمیں دو، ایکیوٹ فارم ہے اور ایک پیراکیوٹ فارم ہے۔ ایکیوٹ فارم جو ہے اس میں بخار ہوتا ہے 107 تک، اور جسم پر سوزش آ جاتی ہے، اور جو ہے اگر خون ہو اس کے منہ سے، ناک سے آ رہا ہو، یا اس کے پیشاب والی جگہ سے، زیادہ چانس ہے کہ خون آئے گا۔ اگر خون آئے گا تو وہ بہت ہی بدبودار ہوگا۔ آپ نے انتہائی احتیاط سے اس کو، اگر آپ نے اسمیل کرنا بھی ہے تو احتیاط سے، کیونکہ یہ جراثیم جو ہے انسان میں نمونیا ٹائپ کی بیماری کا بھی سبب بنتا ہے، اور جو خون کا رنگ ہوگا وہ بہت زیادہ گہرا سرخ ہوگا۔ اور دوسری فارم ہے پیراکیوٹ فارم۔ یہ ایسی ہوتی ہے کہ جانور بالکل صحت مند ہوتا ہے، کھانا کھا رہا ہوتا ہے، تو اچانک ہی جو ہے وہ مطلب گر پڑتا ہے اور تڑپتا ہے، اور 1-2 منٹ کے اندر اندر جو ہے نا وہ مر جاتا ہے۔ تو جب ایسا کوئی مسئلہ آئے تو ایک تو آپ نے جانور کو علیحدہ کر دینا ہے، اور اگر جانور مر جائے تو اس کو بہت گہرا گڑھا کھود کے اس میں دفن کرنا ہے۔ اور بلکہ اس طرح بھی ہے، جو ماہرین کہتے ہیں کہ اس کو آپ نے جلا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ میں تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں کہوں گا کہ جلائیں، لیکن گہرا گڑھا کھود کے اس کو دفنا دیں، اور ایسی جگہ پہ دفنائیں جہاں سے آپ نے دوبارہ کھودنا نہ ہو۔ اچھا جی، اس کے بعد اس کا جو ہے علاج، اس کا علاج یہ ہے جی کہ اگر تو اس پہ جانور کے کہیں پہ زخم ہے تو اس زخم کو جو ہے وہ فوراً پٹی باندھیں اور اس کو کسی چیز سے ڈھانپ دیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے علاج جو ہے اس کا ممکن تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کو ایسی کوئی علامات دکھائی دیں تو ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں آکسی ٹیٹرا سائیکلین اور پینسلین انجیکشن۔ پینسلین کا رزلٹ کم ہے اس میں، لیکن پھر بھی آکسی ٹیٹرا سائیکلین، پینسلین، اموکسیسلین، سپروفلاکساسین یا جینٹامائسین، ان میں سے جو ہے کوئی بھی ایک اینٹی بائیوٹک انجیکشن لگائیں۔ اور انجیکشن لگانے کے بعد آپ جانور کو جو ہے ایک طاقت والا انجیکشن لگا دیں، ایمی کام لگا دیں یا سیلویٹ لگا دیں، تو اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ یہ جو ہے مطلب بیماری ریکور ہو جائے گی، لیکن 100% یہ ٹھیک مطلب کنفرم نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت خطرناک بیماری ہے، اور ابھی تک اس کا کوئی ایسا کوئی ٹریٹمنٹ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ مطلب نہیں آیا۔ تو پھر بھی آپ احتیاط کر کے اپنے جانور کو بچا سکتے ہیں، باقی جانوروں کو بچا سکتے ہیں۔ اگر ایک جانور کو آئی ہے تو اس کو علیحدہ کر دیں، اور انتہائی احتیاط کریں، اپنی بھی اور دوسرے جانوروں کی بھی۔ امید ہے جی آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی، اور اگر کوئی سوال ہو تو کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں بتائیں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔